السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. جی کل کا کچھ ریویژن کر لیں. جی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. کون کون سے پوائنٹ ہے کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے کل تھے؟ آپ بھی نہیں تھے. اوکے. آپ میں سے آپ تھیں. ہاں کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں؟ اوکے. سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہماری کتنی زندگیاں اور کتنی موتیں. کتنی زندگیاں کتنی موتیں؟ 2 زندگیاں 2 موتیں. ٹھیک ہے. اور ضرورت اور خواہش کو ہم نے کلیئر کیا تھا. نیڈ اینڈ ڈیزائر. تو ضرورت اور خواہش میں ضرورت کسے کہتے ہیں؟ سروائیول جس کے نہیں ہے. اور سروائیول انسان کا. اور انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے؟ 3. کون کون سی؟ باڈی، مائنڈ اینڈ سول. ٹھیک ہے. جسم، روح اور ذہن. اچھا ان کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں. اگر باڈی کی ضرورت پوری نہ ہو تو کیا ہوگا باڈی کے ساتھ؟ باڈی کمزور، باڈی بیمار، باڈی میں درد، باڈی بیمار یا باڈی ختم. کسی سے ختم، کسی سے بیمار، کسی سے کمزور. ہر ضرورت کے اپنا اپنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مائنڈ کی ضرورت پوری نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ جیسی ضرورت پوری نہیں ہوئی فوراً پاگل نہیں ہوگا. ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی. ٹھیک ہے. ذہن کمزور، میموری لاس، یہ سارے ذہن کے پرابلمس جو ہیں وہ آئیں گے. اور ان دا اینڈ جو ہے اس کی موت جو ہے وہ پاگل پن ہے. ٹھیک ہے. وہ پاگل ہے. روح کی ضرورت کیا ہے؟ ذکر. روح کی ضرورت ذکر کیوں ہے؟ جسم بنا ہے کس سے؟ مٹی سے. ٹھیک ہے. تو جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ مٹی سے ہی ہیں. کوئی ایک بتائیں مجھے آپ جو جسم کی ضرورت اور مٹی سے نہ ہو. مثال کے طور پہ خوراک تو ہے ہی، وہ بھی مٹی سے. پھر یہ جو بھی جسم آپ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، یہ ٹیبل ہے لکڑی، مٹی سے. پلاسٹک چیئرز ہیں مٹی سے. لوہا ہے مٹی سے. ٹھیک ہے. ایوری تھنگ، مطلب کچھ بھی چیز ایسی، کپڑا ہے مٹی سے. سب چیزیں مٹی سے. یہاں تک کہ آکسیجن جسم کو نیڈ ہوتی ہے تو وہ بھی کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. تو ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی جو جسم کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. تو جسم مٹی سے، ضرورتیں مٹی سے. روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے. تو اس کی ضرورت نیچے نہیں ملے گی، وہ اوپر ہی ہے. اور اوپر کیا ہے کہ کنیکٹ ود اللہ. تو کنیکشن ہوگا، اللہ سے کنیکٹ کریں گے، اس کا خیال، اس کو یاد کریں گے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی. لیکن ایک پوائنٹ اور بھی یہاں پہ تھا. اگر ہم باڈی اور ذہن
یعنی مائنڈ، ان دونوں کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے تو ہم روح کی ضرورت بھی پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو باڈی کی میں نے بتائی تھی کہ ضرورتیں جو ہے وہ کون کون سی ہیں، اگر پوری نہ کریں تو ہم ذکر نہیں کر سکتے. نہیں، نیند تو باڈی کی نہیں ہے. خوراک ہے، بھوک ہے، بھوک لگ رہی ہے، سامنے کھانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کھڑی ہوئی، جماعت نہیں پڑھنی، پہلے کھانا کھانا ہے. اسی طریقے سے ٹوائلٹ کا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ذہن کی، اچھا ہاں، جسم کی ایک اور ضرورت، طہارت. اگر طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی وجہ ہے. کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ بتا دی گئی، کچھ سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور بہت ساری سمجھ میں نہیں آتی. اگر ہم پیچھے 14 سال پہلے جائیں تو جتنی آج سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو ان کا ایمان زیادہ مضبوط تھا یا ہمارا؟ ان کا تھا. تو خیر، تو بھئی کیا چیز ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حکمت. حکمت یہی ہے کہ ہمیں ذکر میں خشوع خضوع چاہیے. ہر ذکر میں توجہ چاہیے، اٹینشن چاہیے. اگر ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اور وہ فائدہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا. جیسے نماز میں بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اذکار میں بھی چاہیے، تلاوت میں بھی. کہتے ہیں کہ جب تک، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک دل ہے اس کو پڑھنے کا پڑھو، جب اچاٹ ہو رہا ہے تو بند کر دو، ٹھیک ہے نا. اور دروس میں کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں امام کے پاس اس کی طرف منہ کر کے بیٹھو، قریب بیٹھو اور توجہ سنو. یہاں تک کہ کنکریاں اگر ہوتی تھی پہلے کچے میں، ان سے بھی نہ کھیلو، کسی کے سلام کا جواب بھی نہ دو. اٹینشن ڈائیورٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے جمعے کے خطبے میں. تو اٹینشن ہوگی تو وہ آپ کو فائدہ دے گی. کچھ ظاہر میں فائدہ ہیں، کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں فائدے ہیں. تو آج کل جو سائنس ہے اس نے کچھ بیک گراؤنڈ کے فائدے نکالے، تو وہ بیک گراؤنڈ کے فائدے ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں. تو دونوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو پھر ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہوں گے. ذہن کی کون کون سی ضرورتیں ہیں جو کہ اگر ہم پوری نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا؟ نیند ہے. نیند اگر پوری نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. اور طہارت نہیں ہے ذہن کی تو پڑھنی تو ہے وہاں تو، لیکن وہ جو خشوع و خضوع ہے وہ نہیں ہوتا. بہت زیادہ پریشان ہے، کسی کی ویلیو دی ہوئی ہے کچھ چیزوں کو، تو وہی ہمارے خیالات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں پریکٹس سے بھی ہوتی ہیں کہ آپ بھولی ہوئی چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہیں. تو کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ کیا حل کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ذکر بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری اس لائف کے لیے، اس زندگی کے لیے، جو کہ ہم نے زیادہ اس کو توجہ نہیں دی ہوئی. ہم پھر چلے جاتے ہیں میڈیٹیشن کرنے کے لیے. بالکل ایسی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردوں کے لیے ہے کہ جو کامل وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پہ اس کو ایک اجر اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جتنے قدم ہوں گے. تو گھر مسجد کے قریب ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے؟ دور ہونا چاہیے، لیکن اتنا دور نہ ہو کہ گاڑی ہی میں جانا پڑے، کیونکہ گاڑی کے قدم کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، قدم اپنے ہی کاؤنٹ ہوں گے. اس کی دلیل ہے ایک صحابی نے کہا کہ تم اپنے گھوڑے میں اور تم اس مطلب سواری لے لو. انہوں نے کہا میرے پاس سواری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کا بات فرمائی، ایک قدم کی. تو قدم جو ہے کچھ گھر خالی ہوا ہے مسجد نبوی کے قریب، تو کچھ نے چاہا کہ ہم قریب آ جائیں مسجد نبوی، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ قریب مت آنا، تم دور سے آتے ہو، تمہیں زیادہ اجر ملتا ہے. تو اب ہر قدم پہ ہمیں مل رہا ہے، یہ فائدہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں جائیں مسجد، اس کے بعد واک کرنے کے لیے الگ جائیں.
تو یہ تو تھوڑی سی ایسی بات ہو گئی کہ بھائی ڈبل فائدہ مل رہا تھا ایک ہی جگہ میں، ادھر سے یہ محروم ہوا ہے، پھر ادھر سے ٹائم ضائع ہوا، ادھر سے یہ اجر سے محروم ہوا. تو اگر ہم پیدل ہی چلے جائیں مسجد میں تو ٹائم بھی بچے گا اور اجر بھی ملے گا. تو بات ہم کیا کر رہے تھے کہ باڈی اور مائنڈ، اگر ہم مائنڈ کی ضرورت پوری نہیں کریں گے اور باڈی کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو ہم اپنے روح کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو ساری توجہ ہمیں وہ ہے. اور پھر ہماری زندگی کے جو مسئلے ہیں وہ 3 چیزوں کے اندر ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بتایا تھا نا، یا تو ہمیں غم ہے یا خوف ہے، تو اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 احساس محرومی، نمبر 2 احساس ذاتی، نمبر 3 احساس ندامت. 3 چیزیں پڑھے تھے نا، فطرت، نظریات اور عادات. ہاں وہ جو عادات رہ گئی، وہ تو ابھی بہت کچھ رہ گیا ہے. یہ بیچ میں ایک یہ بھی رہ گیا تھا، تو میں نے کہا ابھی موقع ہے تو یہ بتا دوں میں، تاکہ باقی جو لوگ آ جائیں گے پھر وہیں سے شروع کریں گے. چلیں پہلے ہم نے بات کی تھی ہمیں چاہیے سکون، ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ سکون جو ہے مٹیریلز میں نہیں ہے، لازم نہیں ہے، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو سکون جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اگر سکون نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا تو غم ہے یا خوف ہے، ٹھیک ہے. غم ماضی ہے، خوف فیوچر ہے، ٹھیک ہے، مستقبل ہے. تو غم یا خوف ہے، تو ہمیں سکون کے لیے، ذکر کے لیے کہاں پہ رہنا پڑے گا؟ ہال میں، پریزنٹ میں، کیونکہ ذکر ہم پریزنٹ میں ہی کر سکتے. اوکے. پھر بات ہوئی ہوتی کہ ہمارے جو ایکشن ہیں وہ کس کے کنٹرول میں؟ برین کے. اور برین کا اندر کیا ہے؟ مائنڈ ہے. مائنڈ کتنے؟ 3. لیکن ہم کتنے پہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ 2 پہ. کون کون سے؟ کانشیس اور سب کانشیس. تو باڈی کا کنٹرول کون سے مائنڈ کے پاس؟ سب کانشیس. اور سب کانشیس کا کنٹرول کس کے پاس؟ کانشیس کے پاس. تو باڈی کو چلا رہی ہے سب کانشیس اور سب کانشیس کو چلاتا ہے کانشیس. کیسے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہاتھ ہلائیں تو آپ چاہتے ہیں، کانشیسلی آپ چاہتے ہیں، تو آپ کس کو آرڈر دے رہے ہیں؟ پہلے سب کانشیس کو. اور سب کانشیس آرڈر دے رہا ہے آرگنز کو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کا کانشیس نہیں ہے پھر پوری باڈی کس کے اوپر چل رہی ہے؟ سب کانشیس چل رہی ہے. اور پورا دن صبح سے لے کے شام تک زیادہ کام آپ کون سے پہ کرتے ہیں؟ کانشیس پہ کرتے ہیں، سب کانشیس پہ؟ سب کانشیس پہ کرتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے آج سے کتنے کام کر رہے ہیں. ابھی آپ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں آپ انگلی میں ڈال کے، اور یہ آپ پیر کی پیر، یہ کانشیسلی آپ نے کرا ہوا ہے، سب کانشیسلی کرا؟ سب کانشیس. یہ تو ایک کام بھی آپ مجھے بتائیے کون سے کام روٹین میں صبح اٹھتے ہیں پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام وضو کرتے ہیں، ٹوائلٹ ہی جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ سب جو ہے یہ سب کانشیسلی ہو رہے ہیں کام. صرف کمانڈ دیتے ہیں آپ، کمانڈ کانشیسلی آپ کمانڈ دیتے ہیں. جو آفس جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کا روٹین ہے، وہ یہاں بیٹھیں گے، یہ آن کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، سارے کام ان کے، یہ سب کانشیسلی ہے. گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کانشیسلی چلاتے ہیں، سب کانشیسلی. ہاں جی. ہاں تو غیر ارادی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ کو ارادہ نہیں ہے اور وہ کام ہو رہا ہے، وہ تو ٹوٹلی سب کانشیس ہے. لیکن ارادی کام بھی آپ صرف اور صرف، چلیں کھانا پکانا آتا ہے، کھانا آپ کانشیسلی پکاتے ہیں، سب کانشیسلی پکاتی ہیں.
ध्यान से पकाना पड़ता है, कभी ऐसे वो कभी कौन सा कभी आता है ये बताएं? कोई स्पेशल डिश हो तो स्पेशल नई डिश हो। जी। अच्छा चलें, अब वापस आइए, जब आपको खाना पकाना सीखा था, आसान काम था? सबसे मुश्किल काम था, ठीक है? और उस वक्त एक एक चीज पे तवज्जो थी आपकी। और आज क्या होता है कि कान में क्या लगा हुआ है? मोबाइल, और खाना पक रहा है, ठीक है ना? और जिक्र आ जाए सास का तो मिर्चें ज्यादा डल जाएंगी। मतलब अब ये जो पक रहा है अब खाना, ये कॉन्शियसली नहीं पक रहा, लेकिन आप बिल्कुल अनकॉन्शियस नहीं है। आपने कॉन्शियसली कमांड दी है कि मैंने ये आइटम पकाना है, अभी ये मिर्च डालनी है, इसे वो देना, उसका काम जो है वो सब कॉन्शियस करा रहा है आपसे। और मैं आपको बताऊं, इसका एक और मिसाल आप समझ लीजिए। बच्चियां किस किस की बड़ी हैं? हाँ, तो माएँ कहती हैं कि भाई बच्चियों को कि तुम खाना पकाना सीखो, आओ कुछ करो, काम करो, है ना? और वो आ भी जाती हैं, और जब वो आती हैं और काम करती हैं, उसके बाद माएँ जाती हैं किचन में, तो बड़ा एक तरीके से मैस हुआ है। अच्छा, नमक की जगह मिर्चें रखी हुई, धनिया इधर उधर सारे आगे पीछे हुए हैं, और बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है आपको गुस्सा? पता है आपको ये बात? सबकॉन्शियस डिस्टर्ब होता है। सब कॉन्शियस डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ मिर्चें हैं, यहाँ नमक है, यहाँ ये है, आपने बस कॉन्शियस में वो सिर्फ कमांड देनी है, खुद ब खुद उठना है। अब वो इधर से उधर हो जाता है, तो अब आपके लिए मुश्किल हो रही है, आपको कॉन्शियसली काम करना पड़ रहा है। तो बच्चे को कहते हैं क्या मतलब है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो, तुमसे एक काम नहीं होता, कोई फायदा नहीं है, इससे तो बेहतर है मैं खुद ही कर लूं। वो कहती हाँ आप खुद ही कर लो, बस वो फिर खुद ही करवा देती। तो बात ये है कि जब भी नया काम करते हैं तो हमें तवज्जो के साथ करना पड़ता है, कॉन्शियसली करना पड़ता है, और हम उसमें थकते हैं। और सब कॉन्शियसली काम करने में हम नहीं थकते, ठीक है ना? तो थकन होती है। आप यहां बैठेंगे और यहां बैठ के 3 घंटे की वर्कशॉप में आप बिल्कुल थक जाएंगे, 3 घंटे की फिल्म में नहीं थकेंगे। और हम समझते हैं वजह इंटरेस्ट है, वजह इंटरेस्ट नहीं है, वजह कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस है। फिल्म में बहुत सारी चीजें हम सब कॉन्शियसली देखते हैं, जबकि अगर यहाँ पे आपने सीखना है, समझना है, इंटरेस्टिंग है, तो आपका तवज्जो पूरी की पूरी रहेगी, तो आप जल्दी थकेंगे। किस किस के सर में दर्द हुआ कल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चॉकलेट दे देता हूँ। हाँ, मैं सोच रही थी कि कुछ बोली भी नहीं, घर में कुछ भी नहीं हुआ, तो दर्द क्यों नहीं? कल तो मैं बोली भी नहीं, फिर दर्द क्यों हो रहा है? किया क्या है? अब बहुत बड़ा काम किया आपने जो आमतौर से नहीं करती। सुनना बहुत बड़ा काम है। मैं बिजनेस करता था, मैं बिजनेसमैन हूं। मैं तो जुम्मे वाले दिन मीटिंग भी नहीं रखता था। वजह ये थी कि जुम्मे वाले दिन मैं शलवार कमीज पहनता था, तो शलवार कमीज में मैं किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता था। तो खैर, तो मैं घर आता था तो बेगम कहीं कहती थी कहीं जाने को, तो मैं कहता था मैं बहुत थका हूँ। कह रहे आप क्या थके में? सारा दिन तो आप एसी कमरे में कुर्सी टेबल पे बैठे में, थकते तो मेरे भाई हैं, वो जो बाहर सप्लाई करते जाते पूरे इधर उधर, आप क्या थके? तो खैर, उस वक्त तक ना हम ये काम करते थे, ना हमें कुछ पता था। फिर उसके बाद जब ये हुआ तो हमारी बेगम ने माशाल्लाह बहुत सारी वर्कशॉप्स ली। तो फिर उसके बाद जब काउंसलिंग करके मैं आता था, तो कोई बात होती थी तो मेरी बेगम कहती थी नहीं अब अभी अबू थके हुए। अब उनको पता चला कि सुनना जो है, मैं 3 घंटे बोल लूँ मैं नहीं थकूंगा इतना, मैं 1 घंटा सुन लूँ मैं ज़्यादा थक जाऊंगा। अच्छा, सुनना कौन सा? ये जो आप लोग सुनते ना घर में, इससे कोई नहीं थकता। वो जो उसी पे तो कहते हैं कि टाइम नहीं देते, हमारी सुनते नहीं है। सुनना क्या है? बिल्कुल कॉन्शियसली, बिल्कुल एक्नॉलेज के साथ
ورنہ تو ٹھیک ہے. وہ میں جب پہلی دفعہ جب کوئی آتا نا اپنی پرابلم لے کے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کتنے گھنٹے لے وہ. اور خاص طور سے خاتون کی میں بات کر رہا ہوں. اگر خواتین میں سے آئے تو میں کم از کم 2 گھنٹے رکھتا ہوں, لیکن میں 5 گھنٹے بھی اسٹریٹ میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے نا, کسی کے 5 گھنٹے, کسی کے 4 گھنٹے, کسی کے 3 گھنٹے, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پیچھے بیگیج کتنا بڑا ہے. تو وہ سننا جو ہے وہ بہت تھکا دیتا ہے. تو مائنڈ ظاہر بات ہے وہ اگر بولتی رہیں اور میں اپنے دماغ کہیں اور چلاتا رہوں تو پھر وہ سمجھ جاتے, پکڑ لیتے ہیں لوگ. جیسے عورتیں پکڑ لیتی ہیں نا, اپنے شوہروں کو بھی تو پکڑ لیتی ہیں کہ نہیں سن رہے. تو اس لیے توجہ رکھنی پڑتی ہے اور زیادہ تھکتے ہیں. آپ یہاں پہ توجہ رکھیں گے آپ زیادہ تھکیں گے. آپ نے توجہ سے سنا نا کل تو سر میں درد ہو گیا. ہاں یہی بات ہے, آپ نے چیک کرتے رہیے گا. ٹھیک ہے, تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے باڈی کا کنٹرول ہمارے تحت شعور کے پاس ہے اور شعور اس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر شعور کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ چلے جاتے ہیں ٹوٹل, کہ جو ہماری پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب پروگرامنگ اگر غلط ہوئی ہوئی ہے تو پروگرامنگ غلط کیسے ہوتی ہے؟ پروگرامنگ ہوتی کیسے ہے؟ جو دیکھتے ہیں, جو ہمارا ماضی ہے, جو ماضی ہے, لیکن اس میں کوئی کلاس روم میں جا کے ہم نے پروگرامنگ کروائی ہے؟ یہ آٹومیٹک ایک پروسیس ہے. سب سے اہم جو پروگرامنگ کا پیریڈ ہے وہ کون سا ہے؟ 6-7 سال تک. ہم تو وہاں وہ 6 سال بول رہے ہیں. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 تھی. ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں کہ نہیں تقریباً 61 تھی, ٹھیک کیسے؟ 20 سال کے حساب سے. ہاں وہ جو 63 تھی وہ چاند کے حساب سے. ہم اپنی عمریں کیسے جانتے ہیں؟ سورج کی عیسوی کے حساب سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں تقریباً 32-33 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو بلوغت کی عمر کتنی ہے؟ دلیل کے ساتھ 40 سال. مزے آ جائیں گے پھر تو. حضرت عیسیٰ کے علاوہ تو سارے بلوغت. اچھا, بلوغت کب ہوتی؟ اچھا, یہ وہ ایک دن میری بیگم کہنے لگی کہ آپ یتیم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہی مطلب ان کا باپ نہیں یتیم ہے. میں نے کہا یتیم تو میں تم سے زیادہ پرانا ہوں یتیم, اور یہ یتیموں کا گھر ہو گیا پھر تو یتیم کب تک یتیم رہتا ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہو گیا وہ یتیم ہے. 50 سال 60 سال کا بندہ یتیم کھڑا ہوا ہے. تو بلوغت اس کی یتیمی ختم کر دیتی ہے. اور بلوغت کی عمر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بتائیے؟ وہ بتائیے 15 سال. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ سائنز ہیں جس کی وجہ سے بالغ ہو جاتا ہے, وہ پہلے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لڑکیوں کا الگ سائن ہے, لڑکوں کا الگ سائن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سائنس کی وجہ سے بھی وہ جلدی بھی بالغ ہو جاتے ہیں. لیکن 15 ہو گئے تو وہ بالغ ہو گئے. اب کیا ہوا؟ قلم جو اٹھا ہوا تھا اب اس نے لکھنا شروع کر دیا. اس کے گناہ ثواب تو پہلے بھی لکھا جائے گا, لیکن گناہ جو ہے نا اب لکھنا شروع ہو گئے. ابھی کس بات پہ میں نے یہ بات کری تھی؟ میں تو خود بھول رہا ہوں. سب کوشچن کو اگر ہم فری ہینڈ ہو جائے تو آٹومیٹک. ہاں, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو ہمارے یہ جو پروگرامنگ شروع ہوئی ہے یہ اس وقت شروع ہوئی ہے جب ہم بالغ بھی نہیں تھے, ہمارے پاس شعور نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ صحیح اور غلط ہے. بس جو کچھ ہو رہا ہے, جو دیکھ رہے ہیں ہم, وہ پروگرام ہو رہا ہے کہ بھائی ایسے موقع پر امی نے چیخا تو ایسی چیز کے اوپر میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ چیخی. ابا نے اس بات کے اوپر امی کو ڈانٹ لگائی, چیخے یا مارا, تو پہلے میں نے بھائیوں کے ساتھ پھر بعد میں بیوی کے ساتھ.
پہلے جو ہے میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے، تو جب میں ساس بنی تو میں نے اپنی بہو کے ساتھ ایسی کرا. جس وقت، حالانکہ جس وقت ہو رہا ہے سب میرے ساتھ، اس وقت مجھے یہ پسند نہیں ہے بالکل بھی کہ یہ غلط ہو رہی، یہ میں نہیں چاہتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس جو کہ نہیں کرتے یہ. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو شعوری طور پہ یہ پورا اپنے کمانڈ دیتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں، کچھ ہو جائے میں نے کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کرنا. بس وہ ہیں. اور کتنے لوگ ہیں ایسے آپ کے ارد گرد؟ بہت کم، اکا دکا مل جائیں گے ایسے. ورنہ میجورٹی جو ہے وہ اسی فیس میں، اسی میں چل رہی ہے. تو اب اس میں کانشیس اگر ہوگا، اب چھوٹے ہو گئے، چھوٹے تھے، پروگرامنگ غلط ہو گئی، اب بڑے ہو گئے، اب بیٹھ کے ورک شاپ کر رہے ہیں، باقی دوسرے کلاسز میں جا رہے ہیں، وہاں پہ علم حاصل کیا. اب ہمارے پاس دو نظریے آ گئے. ایک نظریہ جو ہم نے سب کانشیسلی بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، جو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، ایک وہ نظریہ ہے. اور ایک نیا نظریہ بنا کہ بھائی کتاب سے پڑھا، کسی سے سنا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اب دو نظریے ہیں، اب دو نظریے ٹکرا رہے ہیں. عمل کس پہ ہوگا؟ کانشیس جو چاہیے نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا. آپ اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اول تو بنیادی پرابلم یہ ہے کہ علم ہی نہیں ہے نا، علم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیا سب کچھ سوال کرو، پوچھیں. تم کہاں تھی؟ اچھا میرا ایک سوال، جی. ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے نیگیٹو ماحول میں سے ہم پک کر لیتے ہاں. ہیں، لیکن جب ہم پک کر لیتے ہیں اور ہم اینالائز کر لیتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ہاں. اور ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم نہیں کرتے، کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پین، ہم جس پین سے گزرتے ہیں اس چیز کو ہم کیسے ڈیٹیچ کریں؟ مطلب یہ پین بہت ضروری ہے لرننگ کے. نہیں، یہ پین ہے تو چانس ہے. ایک لفظ سنا ہے آپ نے، ضمیر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جو ہمارے محلے میں بھائی ضمیر رہتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو ہر ایک کے اندر ایک رہتے ہیں نا ضمیر. تو یہ ضمیر جب کب جاگتا ہے؟ اچھا، ضمیر جاگنا اچھا ہے برا ہے؟ اچھا ہے. یہ ضمیر جاگتا ہے جب علم اور عمل میں تضاد آ جائے. میرا علم کہتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور میں عمل کروں یہ، تو یہ آگے تضاد. اب یہاں پہ ضمیر جاگ جائے گا کہ تم نے غلط کیا. تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات. اس کو مرنے نہ دے. اپنے عمل کو جو جسٹیفائی کرتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. کیسے کرتے ہیں ہم جسٹیفائی اپنے عمل کو؟ ہاں، میں نے توڑی چکا ہے، انہوں نے ایسا کیا، اگر وہ یہ نہ کرتے تو کرتی. اور میں نے کب تک برداشت کیا؟ اتنا برداشت کیا. اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد میں نے جو نہیں کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے بدلہ لیا، بدلہ الاؤ ہے، ہر جگہ بدلہ الاؤ نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ بدلہ الاؤ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم چاہو تو تم پہ جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن ریکمنڈیشن کیا ہے؟ نہ. ہاں وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اس آیت میں ہے کیا ریکمنڈیشن؟ اگر تم درد گزر کرتے وہ تو اصول ہے، وہ تو لازم ہے. اگر بدلہ لینا بھی ہے تو اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا ذاتی ہوئی ہے. لیکن ریکمنڈیشن، ترغیب کس چیز کی دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تم معاف کر دو. تمہارے لیے پھر صبر تمہارے لیے بہتر ہے، صبر تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر آج کوئی کہہ دے کہ تم اگر صبر کرو گی نا تو تمہاری سیلف رسپیکٹ ختم ہوگی. اب اللہ کہہ رہا ہے تمہاری عزت بڑھ جائے گی. اب کس کی ماننی ہے؟ اب یہ علم کا تضاد ہے، یہ علم اور عمل کا تضاد نہیں ہے. اور علم اور علم کا تضاد ہو جائے، دو علم کا تضاد، تو کیا جنم لے گا؟
اپنے اندر ہی بات ہو رہی ہے, سامنے سے بات نہیں ہو رہی. اپنا ہی علم, دو علم ہے, تضاد آ رہا ہے. ایک علم کہتا ہے, ایک مولوی صاحب نے بتایا تمہاری سیلف رسپیکٹ ختم, ایک مولوی صاحب بتا رہے ہیں تمہاری عزت بڑھ جائے گی کیونکہ اللہ نے کہا ہے. جو اوریجن ہے نا ہمارا اوریجن ہے قرآن اور سنت. ہاں, جو وہ جہاں سے وہ علم آ رہا ہے وہی اوتھینٹک. لیکن جو بچپن سے جو آیا ہے علم, نظریے بنے, تو وہ تو اب وہ تو اندر ہے نا, اب اس میں تو تضاد آ رہا ہے. اب نئے علم میں اس میں عمل کس پہ ہو رہا ہے, عمل کس پہ ہو رہا ہے, جو پہلے کا ہے. کیوں ہو رہا ہے پہلے والے پہ عمل؟ یہی اصل بات سمجھنے کی ہے. وہ پروگرامنگ کا حصہ ہے. وہ بیس میں ایک تو بیسکلی جب وہاں پہ پروگرامنگ ہوئی ہے وہ بنیادی پروگرامنگ تھی. پھر دوسری بات اس کی عادت بنی ہوئی ہے, ہم چاہتے بھی ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا. تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہی جاننے تو میں بھی آیا ہوں. دیکھیے 2 آیتیں ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ فیصلہ پھر کسی سے بھی آپ پوچھ کے اپنا فیصلہ کروائیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ سنا ہوا نا آپ نے؟ اب جتنی بھی ہیں اس میں تو کل ساری آ گئی ہیں. لیکن دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ایسے ہی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, بھوک سے, جان سے, پیاس سے, خوف سے, اس سے سب سے جان سب سے آزمائیں گے. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں آزمائش ضرور آئے گی, اور یہاں بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال ہیں. تو یہ تو دونوں الگ الگ باتیں ہیں. تو بھائی یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے ساتھ جو پرابلم ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. آزمائش اور عذاب ڈفرنٹ ہے. فرق اگر عالم آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ کہے گا کہ آزمائش ہے, مطلب وہ کہے گا عذاب ہے. ہاں, تو عالم کے پاس کہتے ہیں ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. تو تیسرا ایڈ کر لیں, عالم سے بھی جب مشورہ لیں, فتویٰ لیں تو پوری طرح بتائیں. اب دیکھیے میرے لیے کتنا مشکل کام ہے. میں تو عالم نہیں ہوں لیکن کونسلر ہوں. تو کونسلر کے پاس اب زیادہ تر عورتیں آتی ہیں, اور آتی ون سائڈ ہے, میاں بیوی کا معاملہ ہے یا ساس بہو کا معاملہ ہے, کسی کا جو معاملہ ہے, لیکن دوسرے پارٹی نہیں آتی. ایک ہی پارٹی آتی ہے اور بتاتی ہے میں مظلوم, میرے پاس اتنا ظلم. اب میرے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ میں نے اس کا ظلم نکالنا ہے. ہاں, تو مجھے جو ہے وہ صحیح سچویشن چاہیے ہوتی ہے. ہوا کیا تھا, جیسے میں نے, آپ تو تھے شادی میٹر میں اب ایک ہی بات وہ یاد رہتی ہے نا, سب کانشیس میں پڑی ہے, وہی اٹھ کے آ جاتی ہے. بہت ساری کہانی ہے کہ ایک خاتون آئیں اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے کہا کہ کھانا نکال دو, میں آفس جیسے جا رہا ہوں. تو میں کچن میں گئی اور ٹفن میں کھانا ڈالنے لگی, تو اتنے میں میری ساس کچن میں آ گئی کہ کیا کر رہی ہو. میں نے کہا ان کے لیے میں کھانا باندھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ یہ گھر آن کے ہی کھائے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے ہی کہا ہے مجھے. کہنے لگے نہیں وہ گھر آن کے ہی کھائے گا. میں نے کہا جی اچھا, اور واپس جو ہے وہ کھانا واپس ڈال دیا پتیلی میں. اس کے بعد جو میری ساس نے مجھے سنائی ہے یہ, مجھے بتائیے میں نے کیا کیا. میں کہاں سے بتاؤں, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل صحیح ہے, ساری کمیونیکیشن بالکل صحیح ہے, کہاں سے نکالوں کہ بھائی اس نے کیا غلط کیا. پھر میں سوچا پھر میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ. نہیں وہ پہلے بتاؤ کہ سب سے پہلے تو جب تمہاری ساس نے کہا کہ نہیں وہ یہیں آن کے کھائے گا تو تمہیں کچھ غصہ آیا تھا, برا لگا تھا؟ کہ نہیں. ہاں. میں نے کہا اب مجھے ایگزیکٹلی جی اچھا بولا کیسے تھا اور دوبارہ ڈالا کیسے تھا وہ بتاؤ مجھے. یعنی کہ جی اچھا, تو میں نے کہا تم نے ظاہر میں تو کچھ بھی غلط نہیں کرا, لیکن جو تمہارا باڈی لینگویج تھی, تمہاری ٹون تھی, وہ غلط تھی, اس پہ انہوں نے سنا ہے. اب یہ نکالنا آسان ہے کوئی؟ یہ کون بتاتا ہے؟ میں بتاؤں گا. تو بھائی دیکھیے بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ پتہ ہے
کہ کل ہم نے جو بات کی تھی قوام والی، اس میں جب ہم نے ریئیکٹ کیا اپنی بیوی پہ تو بیوی کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، وہ جھوٹ نہیں بولتی کہ میں نے کوئی غلط نہیں کرا، بچے جھوٹ نہیں بولتے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کرا، ان کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ اب میں آپ کو اس کی ایک کہانی سناؤں، اور اب میں ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ سلو کر دیا، میں سوچ رہا تھا میں یہاں تک لے کے جاؤں گا آج، لیکن میں نے کہا وہاں تک بھی نہیں جا سکتے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جہاں تک جائیں گے جائیں، ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ جملہ سنا ہوا نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ ہاں، تو جب ہم نے شروع یہ ورک شاپ کرانی شروع کری تو ایک کراچی میں ایک گھر میں کسی نے ورک شاپ ارینج کری، اتوار والا دن تھا جیسا آج ہے، تو صبح کا ٹائم تھا، تو جو یہ کھڑے ہوئے کیمرے کے پیچھے وہ ماشاءاللہ وہاں سے سلائڈ چلاتے، تو وہاں پہ ہمارے ایک نوجوان بچہ تھا جو یہ کام کرتا تھا، تو میں نے اس سے کہا تم اتنے بجے پہنچ جانا انسٹیٹیوٹ، وہاں سے پھر سامان سارا کچھ ہم ہی لے کے جاتے ہیں، اسپیکر وغیرہ، تو ہم پھر جو ہے اتنے بجے نکلیں گے۔ وہ نوجوان ہے، اور ایک دن پہلے کیا ہے، ویکینڈ ہے، تو اب ہم صبح انتظار کر رہے ہیں، وہ نہیں آیا، لیٹ ہو گیا۔ اب ہمیں غصہ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ ہم ہی لیٹ پہنچے، سب کو تو کہا 11 بجے آ جانا، اور خود میں 11:15 بجے پہنچوں، تو کیا امپریشن ہے؟ تو بھائی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا، اور پھر جب وہ آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں لیٹ آئے ہو؟ تو اس نے جو ریزن دیا وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا ہمارے لیے، کہ بھائی ایسی بہانے بنا رہا ہے۔ تو میں نے جو بھی ریاکشن میں جو بولنا تھا جس طریقے سے بھی ریاکشن میں بول دیا، خیر پھر سامان سمیٹا اور چلے۔ تو اب جب تک میں تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو چکا تھا، تو راستے میں نے اس کو پھر سمجھایا کہ بھائی ہمیں ٹائم پہ کیوں پہنچنا چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، یہ واٹ ایور، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کہ اس دن تم لیٹ آئے تھے، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں احساس ہو رہا تھا کہ تم نے غلطی کری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور میں نے کہا میں نے تمہیں جب کچھ کہا تھا تو تمہیں کیسا لگ رہا تھا؟ کہ آپ مجھے بہت برے لگ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ آج بھی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن کہہ رہا مجھے آپ بہت برے لگ رہے تھے۔ پھر کہنے لگا لیکن جب آپ نے مجھے راستے میں سمجھایا نا، تو دین آئی ریئلائز کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں نے سمجھایا آرام سے تھا۔ جب تک میں ریئیکٹیولی غصے میں سمجھاتا رہتا، اس کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ تو یہ غلطی نظر کیوں نہیں آ رہی، سوال یہ ہے۔ ہمارے ریئیکشن صحیح، ہاں، کیوں، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی جب بھی آپ کو کوئی ڈانٹ کے کرتا ہے؟ انا جو ہے سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے، انا جو ہے وہ نہیں، انا جو ہے وہ ڈے ہوئی، انا آ گئی۔ اب انا کا کام کیا ہے؟ ایگو کا کام کیا ہے؟ انا کونڈ کا کام کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ آپ کا لائر ہے۔ لائر کریں، کسی نے قتل بھی کیا ہو، لائر کا کام کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ اس نے نہیں کیا کچھ۔ تو انا ہمارا لائر ہے، اور ہر ایک کا لائر ہے۔ شیطان کا بھی لائر ہی تھا، اس کی انا نے کیا کہا، میں ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ کم ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے ایگو ہرٹ جب ہوتی ہے تو وہ ڈیفینڈ کرتی ہے، وہ دکھاتی نہیں۔ اس وقت ہمارا کانشیس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ سارا جو انا ہے وہ کدھر پڑا ہوا ہے؟ یہ جذبہ ہے کدھر پڑا ہوا ہے؟ سب کانشیس میں پڑا ہوا ہے۔ تو سب کانشیس جب حاوی ہو جاتا ہے تو ہمارے شعور، ہماری عقل کام نہیں کرتی، اور جب عقل کام نہیں کرتی تو کچھ جذبہ ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو جذبے نے جو کام کرانا ہے، اور جو ہم نے دیکھا ہے، جو ارد گرد ہم نے دیکھا ہے، کیا چل رہا ہے آج کل؟ سب اپنی اپنی غلطی مان کے فوراً جو ہے نا عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ معاشرے میں یہ چل رہا ہے،
یہاں پہ تو 2 گاڑیاں آگے پیچھے موٹر سائیکل آ جائیں روڈ پہ, وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں, تم پیچھے ہو. کوئی ایک تو بھائی ایک حق پہ ہوگا نا, دونوں کو اپنا صحیح نظر آتا ہے, تو پھر کہاں سے وہ مسئلہ حل ہوگا؟ کسی ایک کو تو ریلائز ہونا چاہیے نا. یہ ضمیر صاحب نہیں جاگ رہے آج کل. مسئلہ یہ ہے کہ علم کا مسئلہ ہوا ہے. میں نے جو کہا صحیح کیا. جب تک میں یہ ریلائز نہیں کروں گا کہ میں نے غلط کیا. اچھا, اب آپ کا جو میرا جو اناکونڈا ہے وہ کوئی صرف ریلائزیشن اگر ہو بھی جائے تو اگلے اسٹیج پہ روک دیتا ہے کہ ایکسپٹ کر لو. اب ایکسپٹ بھی نہیں ہوگا. اندر سے ریلائزیشن ہو بھی تو ایکسپٹنس کیوں نہیں ہو رہی؟ اب کون روک رہی ہے؟ انا روک رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایکسپٹنس کر لیا, ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو اگلا اسٹیج کیا ہے؟ معافی مانگ لو. پھر نہیں مانگنی. یہ کون روکتا ہے؟ یہ بھی انا روکتے ہیں. اب علم کدھر گیا بھائی؟ یہ ساری قرآن کی آیتیں اور حدیثیں کدھر گئیں؟ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ سب کانشس حاوی ہے. اگر عمل کرنا ہے اس کے لیے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ کانشس کو مضبوط کرنا پڑے گا. یہ اپنے اس کے اوپر آنا پڑے گا, اس کے انڈر میں نہیں آنا پڑے گا. جب ہمارا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا تو ہم اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہیں. ورنہ وہی پروگرامنگ ہے جو کہ اگر غلط سلط جیسی بھی ہے اسی پہ چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بھائی پروگرامنگ اچھی کر لی, ٹھیک ہے, علم بھی حاصل کر لیا اور سوچ بھی لیا, ارادہ بھی کر لیا, لیکن پھر غلط ہو رہا ہے. تو پھر جب کانشیس لو بھی ہو رہا ہے تو پھر غلط کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے کتنے دشمن ہیں؟ 2 دشمن ہیں, شیطان اور نفس. تو قرآن کی ایک آیت ہے, نفس کتنے ہیں؟ 3. ان میں سے کون کون سے؟ نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ برائی کی طرف ہی بلاتا ہے, یعنی کہ خواہشات کا نفس ہے وہ, کہ وہ خواہشیں, ٹھیک ہے. اور نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت والا. اور ملامت کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے علم سے غلط کرتا ہے تب ملامت آتی ہے. تو وہ پھر تب یہ ہے, وہ یہ ہے علم اور عمل کا تضاد, یہ ملامت پیدا کر رہا ہے. تو نفس لوامہ تو پازیٹیو ہے نا اس سے امارہ کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا. تو نفس بات کیا تھی؟ مطمئنہ تو ہے, اطمینان والا نفس. ہمیں کون سا نفس چاہیے؟ اطمینان والا. لیکن ابھی یہ بہت پری میچور ہو گیا, یہ بہت آگے ہے کیونکہ کافی چیزیں سمجھنے کی تھی. تو پھر یہ پوائنٹ پہ آئیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے ہمارا کانشیس اگر لوز ہو جاتا ہے اور سب کانشیس حاوی ہوتا ہے, پروگرامنگ اگر صحیح بھی ہو پھر بھی ہم غلط کر جاتے ہیں, تو اس وقت 2 یہ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں. شیطان جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے, کہاں پہ کام کرتا ہے؟ شیطان ڈائریکٹ ہمیں کام کرواتا ہے؟ شیطان ڈائریکٹ کام کبھی نہیں کرواتا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جب قیامت والے دن کہیں گے کہ تو نے یہ کام کرایا, تو وہ کہے گا, ہاتھ کھڑے کر دے گا, میں نے کچھ نہیں کروایا, میں تو ایک مشورہ دیا تھا, یہ تم چپ کیوں ہو؟ تم جواب دو نا, تمہاری بھی کوئی عزت ہے. کوئی بھی تمہیں کوئی بے عزت کرے اور جب تک تم خاموش ہو نا تبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. یہ میں تو یہ کہا تھا, مشورہ دیا تھا. اچھا وہ ڈائریکٹ تو مشورہ مان نہیں رہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ انڈائریکٹ کرواتا ہے. وہ گھر جا کے میکے جا کے اگر ماں سے بہن سامنے, کنواری بہن اس کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ میری ساس نے فلانے نے میاں نے یہ سب کچھ کرا, تو اب ماں جو بھی کہہ رہی ہے اور بہن جو ہے وہ تو جذبات میں آ گئی
बाजी ये तुम्हारे खामोश रहने की वजह से, अगर मेरे साथ ऐसा करती ना मैं तो ऐसा जवाब देती कि जिंदगी में नहीं बोलती, जैसे बड़ी हुआ है PhD करी हुई उसने शादी में। तो ये बताएं कि खामोश रहना जो है ये कमजोरी है या ताकत है? ताकत के साथ खामोश रहना, विद ताकत के साथ खामोश कैसे रहेंगे? बैकग्राउंड में चलता रहे। ये सबसे जो कहते हैं ना आइडियल्स जो है ना वो ये है, ताकत के साथ खामोश है ना, जिसकी ताकत हो बदला लेने की और वो ना ले, तो उसके लिए कितना अजर है? शेख साहब मुझे वो हदीस का वो जो वो है बदला, ये जन्नत के वो है हूर वाला है, हाँ नहीं वो नहीं, हदीस है कि जो ताकत रखता हो बदला लेने की और फिर वो ना बदला ले, हाँ छोड़ दे, उसके लिए क्या है? जन्नत में बागीचा, बीचों बीच बागीचा, बहल है, मतलब उसके लिए वो एक ऑफर है, ये है सबसे अफजल है, और इसी पे आना है हमने, कोशिश हमारी इसी की होनी चाहिए। वो बाउंड्रीज फिर कैसे सेट बाउंड्री कैसे सेट होती है? तो बाउंड्री सेट किससे होगी? बाउंड्री सेट करने के लिए आपको पीछे क्राइटेरिया क्या चाहिए कि ये लिमिट्स है, इल्म। नहीं, जब सेट करते हैं तो किसी को ऑफेंसिव लगती है। हाँ तो लगती है। अब मिसाल के तौर पे आप किसी के पास इल्म नहीं है और आपके पास इल्म है और आप अमल करें और उसको हर्ट हो रहा है, तो क्या इसका क्या इलाज है? मिसाल के तौर पे एक मकतब फ़िक्र है, वो ये कहता है कि भाई कोई अगर आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसके लिए खड़े नहीं होना, ठीक है? तो क्यों खड़े नहीं होना? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खड़ा होने को मना कर दिया था। एहतरामन ताजीमन अपने लिए खड़े होने को मना कर दिया था, तो इसलिए खड़े नहीं होना। एक राय है ये, और एक राय है कि नहीं, बड़े बुजुर्ग ये वो सब खड़ा होना चाहिए उनकी, ठीक है? अब आपने ये वाला इल्म सीख लिया कि खड़े नहीं होना, और उनके पास तो वो वाला इल्म है कि ये तो बड़ों का अदब है ये, और आप अपने इल्म के मुताबिक खड़े नहीं हुए, बैठे बैठे हाथ ऊपर बढ़ा दें, तो आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो फिर बाउंड्री कैसे सेट करेंगे आप? सलमान भाई, और घर में भी जिस तरह बहू और सास के दरमियान में या बहन भाइयों के दरमियान में, या अगर कोई बहू कहती है कि मैं अपनी बाउंड्री सेट करना चाहती हूँ सास के सामने, हाँ तो कैसे सेट करें? यानी जब वो आप दरगुजर ही करते हैं। मतलब ये कि आप मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। हाँ एक सास से वो बहू के रूम में बार बार आई जा रही है, हाँ बगैर बताए, बगैर नॉक किए। हाँ, आप कह रहे हैं कि दरगुजर करिए जो आप। ये हम तो नहीं कह रहे, मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है भाई? आप कह रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मैंने कब कहा है? ताकत से खामोश है। नहीं, आप कह रहे हैं कि खामोशी से पेट मत बर्दाश्त। नहीं, देखिए बात ये है कि अगर एक चीज़, एक कोई लिमिट होती है, कोई चीज़ होती है ना, आप तो सास की बात कर रहे हैं ना, मैं तो जानता हूँ सुस्तर घुसाते हैं, ठीक है। और बच्चियां कहती हैं कि हम किस हालत में होते हैं, नॉक तक नहीं करते। अब यहां तो ये कोई थोड़ी ताकत से खामोश रहो, आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह थोड़ी है कि बस आप खामोश रहो, लेकिन करना क्या चाहिए, ठीक है? वो कुरान की 2 आयतें 2 जगह है ना कि हमने तुम्ही में से रसूल भेजा जो क्या करता है, आयतें तिलावत करते हैं, इल्म सिखाता है और हिकमत सिखाता है और तस्किया करता है। ज़रा इसका मुझे, जिसने जो पढ़ा हुआ है, ज़रा इसको ज़रा मुझे डिफाइन करें, जिसने पढ़ा हुआ है ये क्या है, चारों चीज़ें हैं क्या? ये तफसीर वगैरह नहीं पढ़ी किसी ने यहाँ पे? तो ये पढ़ी होगी ना, ये तो 2 दफ़ा आई है। अच्छा, पहला क्या है? आयत तिलावत करना। इसका क्या मतलब है कि जो वही उतरी है वो वही को सुना दिया, ये तिलावत हो गई, ठीक है? इल्म सिखाना, अब जब ये क्या कुरान इल्म नहीं है तो भी कौन सा इल्म सिखा रहे हैं? लेकिन उसी आयतों का जो इल्म है खुल के बयान करना, जिसे आप तफसीर कहते हैं, उसकी तफसीर बयान कर देना, ठीक है? ये 2 हो गए। फिर हिकमत क्या है?
के अंदर जो इल्म है उसको किस तरीके से किस اپنے वक्त اوپر کس طرح اپلائی کرنا ہے اس کو. موقع محل میں موقع محل کس طرح کب کیا کیسے کرنا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. تو وہ کدھر ہے قرآن کے اندر؟ قرآن میں تو نہیں. سنت. علماء کیا کہتے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ سننا. اور اس کی ایک اور قرآن کی آیت ہے جس کی دلیل جو طور پہ کہ سنت ہی حکمت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امت المومنین سے کہ جو تمہارے گھر میں کیا ہے وہ لفظ، چلو میں لفظ چھوڑو مفہوم بتا رہا ہوں، قرآن اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، حکمت کی باتیں کی جاتی ہے، ان کو غور سے سنو اور یاد کرو. تو بھائی قرآن اور حکمت الگ الگ ہوئے تو کیا ہے؟ قرآن اپنی جگہ پر ہے اور حکمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اچھا اب حکمت کے ویسے معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا، اسے حکمت کہتے ہیں. کہ کون سا کام، کون سی بات، کب، کہاں، کیسے، کس سے، کس طرح کی جائے، یہ ہے صحیح مقام، صحیح طریقہ، اور یہ حکمت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہے ان کی، اس میں یہ بات فٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ انہیں ہر کام صحیح طریقے سے، صحیح جگہ پر، صحیح مقام پر کرا ہے. تو وہی حکمت ہے. تو حکمت چاہیے جب ایسی سچویشن میں حکمت چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا دو چیزیں ہیں جو سنت ہے، حدیث ہے. حدیث جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے عملی اور ایک ہے قولی. تو میجورٹی جو ہے 70-80% جو ہے نا وہ عملی ہے، 10-20% ہے. تو ان کی قولی حدیث جو ہے وہ اگر اس کو بنیاد وہ بنا کے علم، اس کے پیچھے ساری بات کا مقصد کیا ہے. میں یہاں اصول بتانے آیا ہوں. اس کے اصول کے نیچے جتنی بھی چیزیں نا مسئلے، وہ پھر آپ کو حاصل کرنا ہے خود، یعنی خود سے مراد کسی بھی استاد سے علم حاصل کر کے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یہ دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. یہ دنیا میں اگر جس کو سکون چاہیے وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. 4 چیزوں کے بغیر انسان کے نہیں سکون ملے گا اس دنیا میں. آخرت کی میں بات بالکل بھی نہیں کر رہا ابھی. وہاں پہ کیا ہوگا وہ پھر اللہ جانے، لیکن یہاں پہ نہیں ہوگا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ یہاں پہ بھی عذاب ہوتا ہے دنیا میں. عذاب کے معنی کیا ہیں؟ تکلیف. تکلیف، ہاں تکلیف ہو. عذاب ایک مطلب تکلیف سے سمجھ لیے، آسان لفظ ہے نا تکلیف، سب سمجھ جائیں گے تکلیف. اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور وہ سفر چاہے آپ کا حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ اس سفر میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. آج اتنی سہولت کے باوجود 5 اسٹار پیکج بھی کوئی لے لے تب بھی تکلیف ہوتی ہے حج کے سفر میں. چاہے 5 اسٹار پیکج لے لو گھومنے پھرنے کا، اور وہاں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے. جب واپس آتے ہیں گھوم پھر کے، جب گھر پہنچتے ہیں، کوئی بھی لیول کا اسٹار کا گھر ہو، کم اسٹار کا گھر ہو اپنا، جب گھر پہنچتے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے؟ محسوس نہیں ہوتا. تو عذاب جو ہے دنیا میں بھی دیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیا نا کہ تم پہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو یہ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک فرق ہے آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے عذاب میں. ایک تو فرق یہ بتا نہیں، آخرت کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا. ہاں مومن پہ ختم ہو جانا ہے، تو یہ فرق تو نہیں ہے. اور بولتے ہیں ہمیشگی نہیں ہے، ختم ہو جانا ہے. مومن پہ ختم ہی ہو جانا ہے اگر عذاب اللہ نہ کرے کسی کو دیا جائے. شدت چلے ایک فرق ہے. اور شدت تو ایسی ہے وہاں پہ بھی موت مانگیں گے اور یہاں پہ بھی موت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور شدت بھی ایسے ظاہر نہیں ہو رہی. اور کیا فرق ہے؟ یہاں کا عذاب آپ کو صحیح راستے پہ لا سکتا ہے تو پھر وہ نعمت بن جاتی ہے.
وہ نعمت بن گئی جس کو جو عذاب دیا گیا اس کے اعمال کی وجہ سے، اور وہ پلٹ آیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ڈالتے ہی اسی لیے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم پلٹ آؤ. تو جو پلٹ آیا تو اس کے لیے تو نعمت بن گئی. وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ مصیبت تو نعمت ہے اس کی، ہے نا. دنیا کے عذاب کی وجہ سے جو گناہ کرتے ہیں، نہیں، دنیا کے عذاب سے کوئی گناہ نہیں چڑھتے. بیماری عذاب ہے، وہ والی عذاب نہیں، آزمائش ہے وہ. ہاں وہ اچھا چلیں، بیماری سے بھی نہیں جھڑیں گے. اگر ایک آدمی نے خود سے اپنے آپ کو چاقو مار کے زخمی کر لیا، اب اس تکلیف میں اس کے گناہ جھڑیں گے؟ یہ تو اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی تکلیف ہے نا، مصیبت اس نے اپنے خود لے کے آیا وہ ہے جی. ہاں اس میں جھڑیں گے، لیکن وہ تو عذاب نہیں ہے نا، وہ آزمائش ہے نا. جی فرق بتائیں، فرق کیا ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ آخرت میں جسم اور ذہن دونوں کو عذاب ہوگا، اور دنیا میں صرف ذہن کو زیادہ عذاب ہوتا ہے. ذہنی عذاب عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں ذہنی عذاب میں مبتلا ہے، اور وہی ڈپریشن، وہی ٹینشن، وہی سب کچھ، وہی اینزائٹی. مطلب یہ ڈپریشن ذرا مجھے بتائیے، ذرا کسی کو علم میں ہو کہ صحابہ اکرام کو جو اول والے جو جتنے قریب کے صحابہ تھے، وہ نہیں کہ وہ جو فتح مکہ کے اوپر سارے اسلام لے آئے، ہم کو صحابہ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، لیکن ان کا وہ مقام تو وہ نہیں ہے. تو ان میں سے کسی کو ڈپریشن کا کوئی کیس آیا ہو؟ جب مدینہ ہجرت کی تھی تو ہوم سک تھے سارے. ہوم سک تھے، تو یعنی اسٹریس. بیمار تھے. ہاں جی. ہاں اسٹریس تھا. ڈپریشن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے اگلا لیول ہے. بہت آگے کا لیول ہے، بہت آگے کا لیول ہے. کیونکہ ڈپریس آدمی جو ہے، ڈپریشن والا جو ہے، اس کو وہ کچھ بھی عمل کر جائے، وہ جو ہے خودکشی کر جائے، اس کے لیے وہ مشکل کام نہیں ہوتا. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے شاید، کیا؟ وہ بعد میں بات. اچھا چلے، بات ابھی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اگر آ گئے تھے، ہمیں تو نہیں ملا، لیکن چلے اس کی کوئی معیار تو نہیں ہے ابھی، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک رکعت ہی بھول گئے تھے نا، اور پیچھے والے صحابہ نہیں بھولے تھے. تو اب یہ کیوں ہوا؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ بھائی اگر کوئی امام بھول جائے تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اب نہیں ہو جاؤ کہ بھائی کہاں دماغ ہے، کیا کرتے ہو، یہ امام ہی اس قابل نہیں ہے کہ یہ تو خیالات میں گھوم رہا ہے، یہ ہمیں نماز نہیں پڑھا رہا. تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھلا دیا، تو باقی ہم لوگ کیا چیزیں اگر وہ ہو جاتا تو، اور اس کے اوپر انہوں نے حل بتا دیا کہ یہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ہم کہاں تھے؟ کون سے سوال کا جواب؟ سوال کیا تھا دوبارہ بتا دیں. ہاں اب سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جی، اب سب کانشیس جو ہے اس میں پروگرامنگ غلط ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے. تو اب میرے پاس دو علم آ گئے، دوسرا علم بھی آ گیا، دو علم آ گئے، دو نظریات بنے ہوئے. ایک یہ جو میں کر رہا ہوں، ایک یہ جو کرنا چاہیے. اب اس میں تضاد ہے، لیکن اگر میں سب کانشیس کے اندر ہوں گا، وہ حاوی ہوگا، تو کس پہ ہوگا؟ اس پہ عمل ہوگا، یہی چلے گا، کیونکہ اس کی عادت بھی ہے، یہ بہت پرانا ہے، سب کچھ ہے، یہ مضبوط ہے. اب میں اس کو چاہتا ہوں تو اس کے لیے دو طریقے ہیں. نمبر ایک، اور یہ تو لازم ہے کہ یہ کانشیس کے انڈر میں آ جائے، ٹھیک ہے. میرا شعور جتنا پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، میں اپنے حساب سے کام کرا سکتا ہوں. جیسے ڈرائیونگ، اچھا چلے میں آپ ہی کی مثال دوں نا. پہلے وہ کھانا پکانے والی، اب سب کانشیسلی پکاتے ہیں،
ٹھیک ہے. اب اس کی ریسیپی غلط ہے, وہ ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا. اب کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے, اس میں تم یہ غلطی کرو, یہ کرو, یہ چینج ہو گئی کافی ریسیپی. اب ہمیشہ سے اس پہ پکاتے آئے, اب نئے پہ پکانا ہے. اماں نے یہ سکھایا, ساس کہتی نہیں یہ کرو یہ ریسیپی. تو اگر سب کانشیسلی پکائیں گے تو کون سا پکے گا؟ پرانا والا. تو آپ کو اگر اس نئی ریسیپی پہ بنانا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو شعور میں ہونا, آپ کو توجہ کے ساتھ پکانا پڑے گا. اور یہ آسان کام نہیں ہے. عادت کو چینج کرنا از ناٹ ایزی. اس کے لیے بہت زیادہ شعور چاہیے. اب شعور کیسے آئے گا؟ ہاں جی, سوال کریں. جب ہماری شادی ہوتی ہے اور ہم جب اپنے گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں, وہاں کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جب ہم ان طریقہ کار میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں برا بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے. کبھی ہم خاموشی سے وقت گزار دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی نا گلاس بالکل فل ہو جاتا ہے اور پھر وہ پانی جو ہے نا وہ باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے. لائک ہمارے ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, ہم ایک کنفارمٹی نہیں آ پاتی. اس کا کیا ہے سولوشن؟ دو ہی حل ہے, ایک یہ اور اس کے نیچے کنٹرول. ٹھیک ہے, جب تک سانس نہیں بن جاتے. یہ تو اس پہ تو نہیں کہا. ہم روز کھانا کھاتے رہیں, روز سوتے بھی رہیں. ٹھیک ہے, جب بہت سارے کام. اچھا دیکھیں, یہاں پہ ہم کچھ کام کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. جنت میں آپ یہ کریں گی عبادتیں؟ ایک عبادت پھر بھی کہوں گی. مگر صبر کا بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. ہاں, کیا ہے؟ اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صبر جو لائک جس بات پر ان کو یا تو بولنا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے, اس کو بھی وہ لوگ صبر, جو ان کا حق ہوتا ہے اس کو بھی, اگر کوئی مار رہا ہو تو اس کو بھی صبر سمجھ کر کچھ لوگ پھر آگے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو صبر کے حوالے سے خراب ہو جاتا ہے. تو لائک صبر ہونا کہاں چاہیے؟ صبر کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلے بتائیں معنی کیا ہیں. ہاں, روکنا. ٹھیک ہے, کس کو روکنا؟ نفس کو. نفس میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہاتھ کو روکنا. ٹھیک ہے, اس نے ایسی بات کہی, دل چاہتا ہے ایک لگاؤں میں, لیکن میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا, ہاتھ نہیں چلایا. دوسرا روکنا زبان کو, کہ مجھے بھی آتا ہے جواب دینا, ایسے سناتا کھڑی کری کہ زندگی میں کبھی میرے آگے زبان نہیں کھول سکتا تھا, لیکن میں چپ رہا. میں نے کس کو روکا؟ زبان کو روکا. تیسرا کیا ہے؟ دل کو روکنا. اندر وہ برائی کے لیے ہے, یہ اس نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ اپنے دل کو روکنا. ٹھیک ہے, میں نے ہاتھ کو بھی روکا, میں نے زبان کو بھی روکا, لیکن باتھ روم میں گئی, اتنے آنسو بہائے, اور دل میں پھر اس کے بعد اس کو اتنا کچھ کرا, جو کچھ کرا قبر میں پہنچا کے, کیڑے ویڑے دلوا کے, سب کو سجدہ ڈالوا کے پھر آئی. تو میں نے دل کو نہیں روکا. وہ ہاتھ پر زبان کیوں روک رہی ہے جب دل کو نہیں روک رہا؟ وہ کیوں روکا؟ سوال یہ, وہ روکا کیوں؟ ہر چیز کا آپ کو کرنے کے لیے پیچھے آپ کو ایک بڑا پرپس چاہیے. وائے, آپ کیوں صبر کریں؟ جب تک یہ کیوں جو ہے نا صحیح طرح ڈیفائن نہیں ہوگا, اور وہ اس سے زیادہ ویلیوبل نہیں ہوگا, تو کوئی ضرورت نہیں ہے صبر کرنے کی. ویسے بائی دا وے, صبر کرنا کیوں ہے؟ ہاں, کیوں کرنا ہے؟ آپ ہی لوگ بتائیں کیوں کرنا ہے. کیا ملے گا آپ کو صبر کر کے؟ ثواب ملے گا. اوکے, ثواب کے لیے کرنا ہے. تو میں تو نماز پڑھ کے ثواب حاصل کروں. ہاں, میں دنیا کے لیے وہ کہنے کہ صبر کرو, صبر کا پھل میٹھا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے صبر کر لیا, اب ہم دیکھ رہے ہیں پانی ڈالے جا رہے ہیں, وہ کوئی پھول ہی نہیں آ رہا, پھل تو پتہ نہیں کب آئے گا, کوئی چانس ہی نہیں لگ رہا کچھ آنے کا. تو پھر اب کہتے ہیں کہ بھائی کیا مطلب ہے, کب تک برداشت کروں؟ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے.
پھر حد ختم ہو جاتی ہے. مطلب رزلٹ جو ہے جس کے لیے کیا تھا وہ نہیں مل رہا, اور یہ صحیح ہے. اگر آپ جس کے لیے کر رہے ہیں صبر اور رزلٹ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ملے گا تو آپ صبر نہ کریں. اگر آپ کہتے ہیں ثواب کے لیے کیا ہے, اور ثواب بھی کون سا ثواب, کون سا عمل ہے جس کے اوپر آپ کو ثواب نہیں معلوم کتنا ملے گا؟ کون سے عمل ہیں؟ روزہ, آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا ملے گا. معافی, نماز کو تو پتہ ہے. صبر کتنا ملے گا؟ بے حساب, کاؤنٹیبل ہی نہیں, مطلب آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے اتنا ثواب ملے گا. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں اور ایک یہ جو ذاتیاں ہو رہی ہیں, دونوں کا کمپیریزن کریں, آپ کے لیے کون سا ویلیوبل ہے؟ نہیں, آپ کہے نہیں, آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے زبان کا تو مجھے بھی بہت کچھ میں بولتا ہوں, لیکن اندر میں کیا سمجھتا ہوں, اندر میرے لیے کس کی ویلیو ہے, مجھے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں وہ ہے, اچھا یہ جو ثواب ہے جس کے لیے کرا ہے یہ کب ملے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مرنا پڑے گا. مرے بغیر ملے گا یا مرنے سے پہلے پتہ چل جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو بھائی کب تک برداشت کرے؟ مرنے تک. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, کوئی بھی بات آپ کو لگے میں بول رہا ہوں تو فوراً پوچھا کریں اس کی ذرا دلیل دے دیجئے. دلیل دے دیجئے. ہاں جی. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025101049558561. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.